میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ تقریباً 200 برس کے پہلے کرسمس کے موقع پر لندن میں ایک چھوٹی سی کتاب شائع ہوئی، ایک ایسی کتاب جس نے غیر فانی بننا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اسے دنیا کی عظیم ترین چھوٹی کتاب کا درجہ دیا ہے۔ جب یہ کتاب پہل شائع ہوئی تو دوست جہاں کہیں بھی ایک دوسرے سے ملتے سب سے پہلے یہی پوچھتے، کیا تم نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ اور ہر کوئی یہ جواب دیتا، ہاں پڑھی ہے، خدا اس کے لکھنے والے پر رحمت نازل کرے۔ جس دن وہ کتاب شائع ہوئی اس روز اس کی 1000 جلدیں فروخت ہوئیں۔ 15 دن کے اندر پریس نے اس کی مزید 15,000 جلدیں شائع کر دیں۔ اس دن سے یہ کتاب کے ان گنت ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور وہ دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ چند برس پہلے جے پی مورگانا نے اس کتاب کا اصلی مسودہ بہت بڑی قیمت خرچ کر کے خریدا تھا اور اب وہ نیو یارک میں اس کی دوسری بیش قیمت اشیاء کے ساتھ اس کی آرٹ گیلری میں موجود ہے۔ اس عالمی شہرت یافتہ کتاب کا کیا نام ہے؟ وہ نام ہے چارلس ڈکنس کی کرسمس گیت۔ تقدیر نے چارلس ڈکنس کو انگریزی ادب کا محبوب ترین ادیب بنانا تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے لکھنا شروع کیا تو دوستوں کے مذاق سے اس قدر وہ خائف تھا کہ اس نے اپنی پہلی کتاب کا مسودہ رات کی تاریکی میں ڈاک کے سپرد کیا کہ اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس وقت وہ 22 سال کا تھا اور جب اس کی پہلی کہانی شائع ہوئی تو وہ سارا دن گلیوں میں بے مقصد گھومتا رہا۔ خوشی کے آنسو اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کہانی کا معاوضہ اسے کچھ نہ ملا تھا۔ آپ کے خیال میں اس کی اگلی 8 کہانیوں کی اشاعت پر اسے کتنے پیسے ملے ہوں گے؟ بالکل نہیں، بالکل ہی نہیں۔ آخر جب اسے معاوضہ ملنا شروع ہوا تو سب سے پہلے اس کے نام 1 پاؤنڈ کا چیک آیا۔ جی ہاں، اس کی پہلی کہانی کا معاوضہ فقط 1 پاؤنڈ تھا، لیکن اسے اپنے آخری ناول پر 3 پاؤنڈ فی لفظ کے حساب سے معاوضہ ملا۔ اب ادبی تاریخ میں اس قدر معاوضہ کسی ادیب کو آج تک نہیں ملا۔ غور کریں، 3 پاؤنڈ فی لفظ۔ لوگ بہت سے مصنفوں کو ان کی موت کے 6 یا 7 برس بعد بھول جاتے ہیں، لیکن ڈکنس کی موت کے 38 برس بعد بھی اس کے ناشروں نے اس کے لواحقین کو 40,000 پاؤنڈ کرسمس کا گیت کا معاوضہ دیا۔ یہ کہانی جو ڈکنس نے اپنے بچوں کے لیے لکھی تھی۔ گزشتہ 200 برس ڈکنس کے ناول بہت بڑی تعداد میں بک رہے ہیں۔ شیکسپیئر کے ڈراموں اور بائبل کے بعد انہی کا نام آتا ہے بکنے میں۔ تھیٹر اور فلمی دنیا دونوں جگہوں پر وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے اور آج دنیا کے سب سے بڑے رائٹر ہیں۔ چارلس ڈکنس کی تعلیمی زندگی 4 برس سے زیادہ نہیں۔ اس کے باوجود اس نے انگریزی ادب کے 17 بہترین ناول لکھے ہیں۔ اس کے والدین ایک اسکول چلاتے تھے، لیکن وہ خود کبھی اس اسکول میں نہ گیا تھا۔ کیونکہ وہ اسکول لڑکیوں کے لیے تھا۔ اس اسکول کے دروازے پر یہ الفاظ لکھے تھے، مسز ڈکنس کا اسکول، لیکن لندن میں ایک لڑکی بھی ایسی نہ تھی جو اس اسکول میں پڑھنے کے لیے آتی ہو۔ اسکول کا بل روز بروز بڑھ رہا تھا۔ قرض خواہ ہر روز اس کے والد کا دروازہ توڑتے۔ آخر انہوں نے غصے میں آ کر اس کے والد کو قید کرا دیا۔ چارلس ڈکنس کا بچپن بہت بڑا تاریک اور قابل رحم تھا۔ جب اس کا والد قید ہوا تو اس وقت اس کی عمر فقط 10 برس کی تھی۔ کنبے کے پاس گزر اوقات کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ چارلس ہر روز کباڑیے
کی دکان پر جاتا اور گھر کی کوئی نہ کوئی بچی کچی چیز کو فروخت کر دیتا، یہاں تک کہ اسے اپنی 10 محبوب کتابیں بھی فروخت کرنا پڑیں۔ بعد میں وہ کہا کرتا تھا، جب میں نے کتابیں فروخت کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ آخر اس کی والدہ اپنے چاروں بچوں کو لے کر خود اپنے شوہر کے پاس قید خانے میں رہنے لگی۔ چارلز سارا دن تو والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ گزارتا، لیکن شام کے وقت وہ اس تاریک کمرے میں چلا آتا جہاں وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ان لڑکوں نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ آخر اسے ایک غلیظ کارخانے میں بوتلوں پر لیبل چسپاں کرنے کی ملازمت مل گئی۔ پہلی تنخواہ ملتے ہی اس نے دوسرا کمرہ کرائے پہ لے لیا۔ وہ کمرہ بھی بے حد خستہ حال تھا اور اس کے ایک گوشے میں ہر وقت غلاظت کے ڈھیر پڑے رہتے تھے۔ اس کے باوجود وہ کمرہ چارلز کے نزدیک ایک بہشت سے کم نہ تھا۔ بعد کے ایام میں چارلز ڈکنس نے اولیور ٹوسٹ کا کردار تخلیق کر کے اپنے بچپن کا انتقام لے لیا۔ چارلز ڈکنس نے گھریلو زندگی کے متعلق بڑے جامع اور عمدہ مناظر لکھے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی اپنی ازدواجی زندگی بے حد ناکام اور ایک المیہ سے کم نہ تھی۔ اسے 23 برس تک ایک ایسی بیوی کے ساتھ رہنا پڑا جسے وہ بالکل پیار نہ کرتا تھا۔ اس بیوی نے اس کے 10 بچوں کو جنم دیا، لیکن سال بہ سال اس کے دکھوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ساری دنیا اس کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی، لیکن اس کا گھر تلخیوں کا مجمع تھا۔ آخرکار اس کی گھریلو زندگی اس قدر تلخ ہو گئی کہ اس کی قوت برداشت مزید متحمل نہ ہو سکی، لہذا اس نے غیر متوقع بات کر دکھائی۔ اس نے اپنے رسالے میں اعلان کر دیا کہ وہ اور اس کی بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں۔ کیا اس نے اس بات کا الزام اپنے سر لیا؟ بالکل نہیں۔ اس سلسلے میں سارا الزام اس نے اپنی بیوی پر ڈالنے کی کوشش کی۔ ڈکنس سخاوت کا مجسمہ تصور کیا جاتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اپنی سالی کے لیے 40,000 پاؤنڈ چھوڑ گیا، لیکن اپنی بیوی کے لیے وصیت نامے میں فقط 7 پاؤنڈ ہفتہ اور وظیفہ لکھ گیا۔ فقط 7 پاؤنڈ ہفتہ۔ وہ ایک مور کی طرح مغرور اور حساس تھا۔ ذرا سی تنقید اسے سیخ پا کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ جب 1842 میں وہ پہلی دفعہ امریکہ گیا تو اس کا رنگین لباس دیکھ کر وہاں کے لوگ حیران رہ گئے۔ وہ عوامی جگہوں پر لوگوں کے سامنے کنگھی کرتا، اس کی عجیب غریب حرکتوں پر لوگ حیران ہونے لگتے۔ آخرکار انہوں نے اسے تنگ کرنے کی ایک ترکیب سوچی۔ وہ نیو یارک کی جس گلی میں جاتا تو لوگ اپنے سور گلیوں میں چھوڑ دیتے۔ سوروں کو یوں آزادانہ گھومتے دیکھ کر چارلز ڈکنس خوف زدہ ہو جاتا۔ جس قدر پیار لوگوں نے ڈکنس سے کیا ہے، شاید ہی کسی دوسرے ادیب کو یہ پیار نصیب ہوا ہو۔ جب وہ دوسری دفعہ امریکہ گیا تو لوگ اس کی تقریر سننے کے لیے کڑی سردی میں ٹکٹ خریدنے کی خاطر قطاریں باندھے کھڑے رہتے۔ جب ٹکٹ گھر کھلنے سے پہلے گھنٹوں وہاں پہنچ جاتے اور وہاں وقت گزارنے کی خاطر آگ روشن کر کے اپنے آپ کو گرم کرتے رہتے۔ ایک دفعہ جب تمام ٹکٹ فروخت ہو گئے اور سینکڑوں لوگوں کو مایوس واپس جانا پڑا تو انہوں نے فساد برپا کر دیا۔ لیکن چارلز ڈکنس جیسا شہرت، محبت، عزت آج تک کسی دوسرے رائٹر کو نصیب نہیں ہوئی۔ چارلز ڈکنس کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ کبھی اپنی پریشانیوں، مصیبتوں سے پریشان نہ ہوا جائے اور مزید جستجو جاری رکھی جائے۔ برے دن آخر ایک دن ختم ہو ہی جانے ہیں۔ اپنی ہمت جمع رکھیے اور برے دنوں کا مقابلہ اچھے ذہن اور اچھے تصور کے ساتھ کیجیے۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔